معزز سامعین فضیلت سم بیان بسے یتین اجازت سلوین چازر بنانا سی قصیدی فری سیدین وقت لنسد لہذا نیاں زیادہ یدانا علماء درمیانی نحائل دوپیمین فضیلت سم سعد بن ابی وقاص حاکم شامی درباری نیت سعد بن ابی وقاص لحاکم شامی زرر لے سعد کیانگ امیر المؤمنین لسب چابے میں کیانگ امیر المؤمنین لمیبیر بکڑوں چازر بھی میں اگاما گا سی ظرف و بینیت کیانگ سی ظرف و چابے میں ظرفنا سعد بن ابی وقاص زرر لے حاکم شام خدا کی قسم امیر المؤمنین اے فضیلت کن پھری جگی کا فضیلت کنی نہ فضیلت سم دینے یوت دے فضیلت کنی نہ فضیلت چک اگر نیچھنی یوت سگ لزس نارے نل زربا ینت پا کی دی وقت دنیا دی نپت سا شغو میں آنسو مین پا لے سعد دو چین امیر المؤمنین یوت پا بید فضیلت کن زربنا سعد بن ابی وقاص حاکم شام لزرت لے حاکم شام دے فضیلت سم پا اینا سنگ پت سا گیخ سے فضیلت پو میدان خیبرینو خیبر قلعو فتح مگوانا رے مگوانا پیغمبر کسل بسم اللہ اعطین الرایت غدن ناسی حسکی علم پو دینے می چگل من دینے مرد میدان چگل من کی کھوئے لقپینو فتح پو کھورے کو لقصو امیت بین کو دینے شخصیت چین کو کرارن کو غیر فرارن کو مد مقابل پوی سام اللہ ثابت قدم دکھ سے مقابلہ بسے مد مقابل پو زیر بسے فتح پو لقپینو کھورے لقپین اور دوی صفت کنی نہ صفت چک پو دو ان خدا سی سا دو لرگین دے شخصیت پولا رسول سی دے شخصیت پو لرگین اور دے شخصیت پوی سی رسول لرگین اور خدا لسرگین بس دیکھن مزن سو عزیزان محترم یا ننگات سی یا میونگ سی نیان خدا لرگید نیان لا خدا چھوک پنزر بو کافی مین جب تک خدا سی کو لرگا سے مت پا جب تک رسولی کو لرگا سے مت پا جب تک علی سی کو لرگا سے مت پا انتی فضیلہ چک پو ان پا جو لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا جو رجلا کرارن غیر فرار کی دینے شخصیت چی کہ میدان سون فی الزلہ فتح کو کرمت پی لوگ سے اومی مین نی سرے سی فضیلت پو لے حاکم شام نی سرے سی فضیلت پو دو ان کہ صلوات کسل محمد علی محمد ازاری کا غزوہ تبوکینو امیر المؤمنین کھرے مشخفنا اسد اللہ الغالب دشمن لنگو چک پی علی دشمن زیر بی علی فاتح خیبر علی قاتل عمر بن عبدود علی لا جو جنگ دے میدان پا بینو کھرے مگوا جنگ یک پنارت تانا منس یا علی یا بسترن کو نچھنی اس یا علی یا بلبس کو نچھنی اس زربنا امیر المؤمنین لدے کڑو حتمل چو ان پا چا زربنا جنگی جنگ نامی سے جنگ سون لزستار جنگ آمہ کھوری لقبی کا فتح سوفن پا لیکن دکڑو پیغمبر لکوانا امیر المؤمنینی چھن لسون سے نکسل بیمود یا علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلت حارون من موسیٰ یا علی یاد دیولار گامرہ یاد دیولار رنم میرا یا علی حارون لموسیٰ نا چی نسبت یوننا یا لنگا ندرسے یا نسبت پوید پن چی معنی اندیوی یعنی اگر حارون موسیٰ وزیر اننا یعنی وزیر ان یا علی حارون اگر موسیٰ جانشین اننا یعنی جانشین ان یا علی حارون اگر موسیٰ خلیفہ اننا یعنی خلیفہ ان یا علی حارون اگر موسیٰ وزیر اننا یعنی وزیر ان یا علی حارونی ذریعہ اگر موسیٰ لفتح تو بسدنا یری ذریعہ لفتح تو ان یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ یا علی یا جل راضی میرا یا دنیا ایسا یا آخرہ ریسا پیغمبری فورنو ان یا علی سو میرے سی فضیلت پو مختصر سو میرے سی فضیلت پو چین لے حاکم شام سو میرے سی فضیلت پو لنادس میدان مباہلینو بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين دی آیت پو بوانا سن پو گا سام لنگید موس سو انفسنا اینو گو اصلنیت سو نساءنا اینو گو اصلنیت سو ابناءنا اینو گو اصلنیت گیخ پورن منا پیغمبر نیمبو علی زہرا و حسنین امیر المومنین نفس رسول دنے میدان مباہلینوس یوی فری علماء شخصیت
علماء نجف شخصیت نامی سایان نجف سنگ تھن لزسنار یالنگ مزین گوین امیر المومنینی بارگاہینو یا نام حاضر تامین زربنا پیغمبر اس کس بھی جغل سایان علی لزیارت بزریت پیغمبر وفار جغل سا علی لزیارت بزریت پیغمبر مبعوثوں فی جغل سا علی زیارت بزریت پیغمبر معراج لشخ فی جغل سا علی زیارت بزریت دو چازر بنا علی نفس رسول دنے میدان مباہلین و شخفیت پو جو امیر المؤمنین چھو فضیلتن لیکن دیکھا سوال چک یا رسول اللہ میدان مباہلین و یہاں تنہا شخص لزسنارے یہاں لفتح تھوئی میں ان پا یا رسول اللہ دی ہستون چاکر شخفن زربنا سنی رائٹر چی گربت زربنا کو سربت کہ پیغمبری سی دی شخصیت کن چاکر شخص دوی فری شخص فقط پیغمبری مقابلین و اون فوت سیکھا خدای لعنت مین بلکہ سو علی مقابلین اوہنا دوی کسا خدای لعنت زہرائی مقابلین اوہنا دوی سا خدای لعنت حسنی مقابلین اوہنا دوی سا خدای لعنت حسینی مقابلین اوہنا دوی سا خدای لعنت بر محمد و آل محمد صلوات دعا بیت پروردگارہ درینگ دی عظیم جق پر نزگت نئی دی محفل پویر بارگاہیں قبول بسیار اللہ نپت دن لاؤں سے زرکھن کنی زرفیت پویر بارگاہیں قبول بسیار اللہ زلا زرب شخفیت کن کنی زرب پویر بارگاہیں قبول بسیار الہ اور شخصیت کن کنی چہاجت کروں سے نروا بسیار اللہ یہاں دیا شک کنی نئی ملاقات کو چکی اللہ ننین دیا شک کنی نو یودے درین دیا شک کنی نو مدنا خدا وندہ کنگا ہم غریق رحمت بسیار اللہ دعا کنی قبولیت فریب آواز بلند صلوات اب بلتی قصیدہ پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں سید تنویر رضوی سے کہ آپ یہاں تشریف لائے اور قصیدہ پیش کریں زیالہ سو سے مشتق منگے بیکھن پو علی سو سے زیادنا قاب قوسینی التکن پو علی سو سے خدا سیب البشر لا عرش کھا التنفید انول پو غنب دنو الزخمت چبجی پنجتن پو علی سو سے خانہ ذات پو شخص کابینو بہشتی میں وجاد کیوں سے زخم پو علی سو سے ابو جہلی تبرک چسپی تھلبو تذکری کھینو کھلق چرے پھوک بکھازیونو بیکھت پو علی سو سے اگلے قصیدہ خواہاں برادر جاوید میر صفت کو تھو سیر گلوک سی چانچی لوگے
نادراگے سنابیس ندو لٹھانچے لوگے عمل ندراگے سنابیس ندو لٹھانچے تھنگو بیانا لا فتح روزہ شخص نا حل عطاباز تاجے ولی حق تھو بیانا رکین افزانچے تاجے ولی حق تھو بیانا رکین افزانچے تو حق نمانگنا ہے عدلی نیمو بیونگا ہے جخ چکی مسوں فیسوں سے عالم دیرین سانچے مشکل خوشالا یوزے شوپا دنو نجاب کھیر یریخاش پو تھنگوں سے انسار اسنی لودیانچے یریخاش پو تھنگوں سے انسار اسنی لودیانچے مہمان منقبت خواہاں شبیر وارثی غدیر جالا دنیا
sorgawese ide gadir jala so serga khallas nimkhar ide gadir jala. बसद एहतराम मुल्तमिस हूँ खिताबत के लिए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा शेख मोहम्मद जवाद हाफिज़ी से कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और आज के इस महफिल के हवाले से इजहार ख़याल फरमाएँ। सामीन मोहतरम, आज का दिन बहुत अजीम दिन है जिसे क़ुरान ने अल-यौम कहा है। अल-यौम आज का दिन, आज का दिन इसकी अहमियत के हवाले से शायद हम नहीं जानते। एक ईसाई दानिश्वर मुवर्रिख का एक कौल है, अगर दुनियाई ईसाइयत को हमारी किताब इंजील में अल-यौम कहकर कोई तायीदी सनत होती तो हम दुनिया के हर बुलंदी पर ईसाइयत का झंडा बुलंद करके दुनिया को ईसाइयत की तरफ हम तबलीग करके बुला लेते। लेकिन मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने वही की सूरत में अल-यौम की सनत देकर भी मुसलमान आज इस हद तक पीछे हैं। आपने देखा हालिया दौर में कि कुफ्र और शिर्क के ज़ेर असर होकर अपने नबी के और अम्बिया के जो मखसूस मकामात हैं उनको बचाने के लिए भी दुश्मनों के ज़ेर असर है, अपने अक़ीदे के पीछे नहीं है। अज़ीज़ान, आज के दिन के हवाले से मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, मौजू तो मुझे नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊँ, आज इस्लाम की इलेक्शन का दिन है या सिलेक्शन का। मेरे सामीन में बहुत यंग नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, शायद वो जो मनखबत खां हजरात हैं मैं उनको दाद देता हूँ, उनकी दाद तहसीन पेश करता हूँ, दुआएँ देता हूँ। इन चेहरों के दिलों में कुछ और लेने के लिए यहाँ पर हाजिर है। मैं ये लेकिन मैं कम इल्म हूँ, मैं इनके ख्वाहिश को मैं तस्कीन नहीं दे सकता। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ, आज इस्लाम के इलेक्शन का दिन है या सिलेक्शन का? इस्लाम में इलेक्शन है या सिलेक्शन है? इस्लाम में सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं है। अगर इस्लाम में भी इलेक्शन होती तो जीबी के असम्बली की तरह इस्लाम हो जाता। इस्लाम में भी अगर इलेक्शन का सिस्टम रख लेते तो ये सूरत हाल जो हमारी असम्बलियाँ हैं इनकी तरह हो जाती, आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते, वहाँ पर अखलाकियात की दजियाँ बिखर लेते, वहाँ पर कोई कौम मिल्लत की बहस न होती। लेकिन इस्लाम ऐसा निज़ाम नहीं है। इस्लाम सिलेक्शन किस बुनियाद पर है? मेरिट की बुनियाद पर है। जहाँ करप्शन न हो वहाँ पर मेरिट को इस्लाम ने सबसे पहले रखा है। हज़रत आदम को किसी ने वोट देकर नहीं बल्कि यहाँ पर सेलेक्ट हो गए हैं, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट नहीं हो गए। हज़रत नूह को अल्लाह ने अपनी तरफ से भेजा है, हज़रत इब्राहिम को खुदा ने भेजा है, हज़रत मूसा को अल्लाह ने सेलेक्ट किया है, किसी ने इलेक्ट नहीं किया। तो यहाँ इस्लाम पे कि मेरे नबी को क्या किसी ने इलेक्शन के ज़रिए से नबी बनाया? पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन अगर बन गए तो क्या सब ने पैगंबर को वोट दिया था? नहीं, पैगंबर ने अपने मेरिट को इतना हाई किया और करप्शन के लिहाज से इतना लेवल कैरेक्टर इतना बुलंद हुआ, अल्लाह की तरफ से ऐलान होने से पहले दुश्मनों ने कहा अंत सादिक वल अमीन। हमारी अमानतों के लिए अगर कोई अमीन है तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है। नबी होने से पहले खल्क़ खुदा से आपने ऐसा दाद लिया, बाद में नबी होने का ऐलान किया। अज़ीज़ान मोहतरम, सोचें, जवानों, इन पे गौर करें। कुछ नारे से वाह वाह करके जाएंगे तो ये गदीर ख़ुम का जलसा होगा। नहीं सुना हमने? गदीर ख़ुम का जलसा कामयाब हुआ, लोग नाकाम हो गए। हाँ, जलसा कामयाब हुआ था, बड़े बड़े नारे लगे थे, मुखालिफत सिर्फ एक की तरफ से हो गई, सिर्फ एक ने मुखालिफत की। आप कुरान की रूह से देखें, है ना? मुखालिफत किसने की? सिर्फ एक आदमी है, बाकी सब ने हाँ में हाँ मिलाया, सब ने नारे बुलंद कर दिए। क्या नहीं किया? एक ने सिर्फ उसकी मुखालिफत की, वो कौन है? हारिस बिन ने नोमान फरीस, एक आदमी ने नबी की मुखालिफत की थी, उसको कुरान ने सही जवाब दिया था। साल साइलुन है, साइलून नहीं है, पूछने वाले बहुत सारे नहीं थे, एक ने पूछा। अल्लाह की तरफ से नबी को हुक्म होकर जो यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था
اس سلیکشن کے لیے اعتراض کرنے والا، اس رزلٹ کو نہ ماننے والا صرف ایک آدمی ہوا تھا. وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ حارث بن نعمان فری کے نام سے وہ تاریخ میں آتے ہیں. سائل سائل بعذاب واقع لیس لہا، تو قرآن مجید کی آیت ہے. ایک نے پیغمبر کو انکار کر کے اس بارے میں پوچھا کیا یہ آپ کی طرف سے یا خدا کی طرف سے؟ یعنی دل میں یہ کہہ رہا تھا یہ خدا کی طرف سے نہیں، محمد تیری طرف سے. اسی وقت آسمان سے ایک پتھر آیا، اسی وقت وسیلہ جہنم ہوا. کتنا بڑا سخت مرحلہ تھا. جو رزلٹ کو نہ مانے اس کے لیے اللہ کی پکڑ کتنی سخت تھی، اسی وقت وسیلہ جہنم ہو گئے. بڑا خطرناک مرحلہ تھا. عزیزان محترم، تو آج کیا حضرت علی کوئی کینڈیڈیٹ تھے؟ نہیں. الیکشن میں کینڈیڈیٹ فارم بھرتے ہیں. غور سے، الیکشن میں نمائندے اپنا نام پیش کرتے ہیں. سلیکشن میں نہیں. سلیکشن میں چننے والا چن لیتا ہے، جو کینڈیڈیٹ ہوتا اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. کیا حضرت انبیاء کے سلسلے میں کوئی کسی نے فارم بھرا تھا؟ جبرائیل آ کے ان سے ووٹ لیے تھے، ان سے پہلے ان کی تصدیق کرو؟ نہیں، کبھی نہیں. بلکہ جہاں میرٹ کو بنیاد بنا کر، تو یہاں پر تاریخ اسلام میں اللہ کے نبی کے صحابہ میں پیغمبر اکرم کو 23 سال کے عرصے میں ایسا سلیکٹڈ جو نمائندہ، الیکٹڈ نمائندے کی ضرورت تھی، جو 23 سال عرصے پر کبھی پیغمبر کو ایسا، بلکہ پیغمبر تو پیغمبر لوگوں کو بھی اعتراض کا ایسا مرحلہ علی کے بارے میں نہ ملا. بلکہ علی کے ہر کردار کے بارے میں یا اللہ نے آیت نازل کر دی یا رسول نے روایت نازل کر دی. علی کے ہر کردار کے لیے آپ دیکھیں پورے قرآن میں، اگر علی فی القرآن کی کتاب کو آپ دیکھ لیں تو کتنی آیتیں علی کے بارے میں. کبھی تو ایسا بھی ہوا نا، باقی نی باقی صحابوں باقی دینے بیسپنجو کھوتانگے آیو نازل گوا نہ دیکھا عمل بسپی. نہیں، ایسی بات نہیں، وہ کمال نہیں ہے. آیت اور حکم نازل ہو کر اس پہ عمل کرنا کمال نہیں ہے. عمل پہلے ہو، آیت سند کے لیے بعد میں اترے، اسے علی کہتے ہیں. رسول کی روایت، رسول کی حدیث، رسول کا بیان فضیلت میں پہلے ہو، بعد میں علی نے اس پر عمل کیا، ایسا نہیں. بلکہ علی کارنامے انجام دیتے گئے، رسول سند دیتے گئے. پڑھے لکھے سامعین کے لیے کچھ اچھی باتیں میں نظر کرنا چاہتا ہوں. آیت کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اولی جو یہاں پر علماء کرام تشریف فرما ہے، اولی صاحب مالک کو کہتے ہیں. جو صاحب امر ہے، مالک امر ہے، ان کی اطاعت کرو. یہاں نقطہ ادھر ہے. اللہ نے 3 جو ذوات یا 3 شخصیات یا 3 مرحلوں میں اطاعت کا حکم دیا. پہلا کون ہے جی؟ اطیعوا اللہ، یعنی کس کی اطاعت کریں؟ یہ اسناب میں نگا ناریں استان ساتھی نارا لسناب عادت 100 سے 2 پھر یہ تھوڑے سے قرآن لسناب کم گڑے. پہلے کس کی اطاعت؟ اللہ کی. پھر کس کی اطاعت؟ رسول کی. پھر کس کی اطاعت؟ اولی الامر کی. اولو کا مطلب کیا ہے؟ صاحب. امر کا مطلب، امر قرآن میں 2 معنوں میں استعمال ہوا. ایک حکومت کے لیے استعمال ہوا ہے، ایک اللہ کی ان خلقت کے لیے استعمال ہوا جو بغیر کسی پیشگی تدریجی علاوہ جو یک دفعہ بننے والی چیزوں کے لیے خدا کا امر استعمال ہوا. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جہاں آتا ہے اس کے لیے امر الہی استعمال ہوا. تو امر 2 معنوں میں ہے. یہاں صاحب امر کون ہے؟ اولی الامر کون ہے؟ یہاں اطاعت اس کی ہے. آپ کو میں اسی نقطے کو آگے لے کر جاؤں گا تھوڑے سے سمجھنے کے لیے. پھر اللہ یہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تم ان معاملات میں کسی بات پر بھی، اللہ کو بھی شاید یہ علم تھا، اللہ کی اطاعت میں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، رسول کی اطاعت میں اعتراض نہیں ہوگا. یہ اولو الامر جو نزاع بنے گا اس کے بارے میں اگلی آیت میں خدا نے ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تم آپس میں متنازع ہو جائے، اگر تم اختلاف ہو جائیں تو اس اختلاف کو کہاں پیش کریں؟ اس اختلاف کو کہاں پیش کریں؟ تو اللہ فرماتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اس تنازع کو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹا دو. پھر کب؟ ان کنتم، یہاں ایمان کی شرط لگائے، ان کنتم
اگر تم ایمان رکھتے ہو باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخرت پر اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اپنے تنازعات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ اللہ آگے فرماتے ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہترین اور تمہارے لیے بہتر بھی ہوگا اور بہترین اس تنازع کی تعویل بھی ہوگی، تفسیر بھی ہوگی۔ عزیزان محترم، یہاں پر میں آپ کو بتاؤں اسلام کے اصول عقائد میں سے جو سب سے متفق علیہ ہونا چاہے تھا، سب سے متفق علیہ ہونا چاہے تھا، اصول ولایت کو سب سے متنازع فی بنایا، سب سے متنازع فی بنایا۔ علی کی ولایت کا اقرار ہے، علی کو ماننے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، حالانکہ متفق علیہ ایسا سلسلہ تھا۔ علی کی ولایت کا اقرار کرنا سب کا آج بھی عقیدہ ہے، لیکن جو ہی نبی نے دکھایا کسی نے انکار نہیں کیا، جب تک پیغمبر 2 مہینے تقریباً کچھ دن زندہ رہے کسی نے مخالفت نہیں کی، سوائے کس نے؟ حارث بن نعمان فہری کے علاوہ کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے، سب ہی اعلان کر رہے ہیں۔ جو ہی پیغمبر نے من کنت مولا کہا تو نعرہ لگانے والے صرف 2 ہو گئے۔ کس نے نعرہ لگایا؟ ایک حکم خدا سے جبرائیل نے نعرہ لگایا۔ کس نے نعرہ لگایا جی؟ حکم خدا سے جبرائیل نے نعرہ لگایا۔ وہ کیا نعرہ لگایا جبرائیل نے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جبرائیل جا کے غدیر خم کے جلسے میں تھوڑا سا میری طرف سے اعلان تو نعرہ تو لگا دو کہ مسلمانوں سے کہہ دو آج تمہارا دین مکمل ہوا اور اللہ کی نعمتیں تم پہ تمام ہو گئیں، اللہ تمہارے دین پر تم پر راضی ہو گئے۔ یہ جبرائیل کا نعرہ تھا اور تمام مومنین و مومنات کے مولا بن گئے۔ ہو گئے، رزلٹ کو قبول کیا نہیں کیا؟ رزلٹ قبول ہو گئے نا۔ اب منقبت خوانی کے لیے تشریف لاتے ہیں ننھے منقبت خوان سید سراج موسوی۔ زیادہ سو سے مشتغل بیکھن پو نیلی سو سے زیدنا قاب کو سینی تکھن پو نیلی سو سے زیدنا قاب کو سینی تکھن پو نیلی سو سے خدا سی بل بشلا عرشکا تنفدے انور کو غنات سخم چبھی پنجتن کو نیلی سو سے نزیرونی خدا زرگو عجب میں لم یلد دکھ سے ولم یولد شینا پوئے سکے گھن پو نیلی سو سے ولم یولد شینا پوئے سکے گھن پو نیلی سو سے خدائی نانوس کس بھی خانزاد کو شخص کبھی نو بہشتی
قصیدہ ہی پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اگلے قصیدہ خواں برادر صداقت شگری. گوفے سے سو حقش سے پشار نہ پے احمد شسی شہر نے شہر زو علی احمد شسی شہر شہر زو علی از مصطفیٰ زرفی کھائی لفوق سے از مصطفیٰ نکھوچو زرفی کھائی لفوق سے بخشی علی اے خدا چھو زیر تریت پگو علی کفری بہیو ان مصطفیٰ حیدر سنیچ کے دوگر نچخبو اور گوچا کھونگی سسوئنے چنگ دب فمے عجب چیئے بربر لاز دہا کنو چنگ دب فمے بربر لاز دہا کنو سنبوی نفشاگ افو ازدار یاری فلی سنے سنوئنے. اب منقبت خوانی کے لیے تشریف لاتے ہیں سید نیر عباس رضوی. علی من تخف وجہ لا دی صورت
مانی خدا تن می اڑگلوں پہ خدا تھو می نشانی ان خدا سی روح علمی نور نبی لا یس الونک زیز سلونی کیا لقدنا علی شیخ کو سکانی ان سنگی سنبی جہازہ تلا تم لا فنا فکری علی لا بیسے کس تو علی امانی ان ملک الموت لسیشو زیر علی دیدار پسکم سے شد تنیم کلا علی تھونا غلایو مجھے دگانی ان اب اس محفل کے آخری اور بین الاقوامی شہرت یافتہ کراچی سے تشریف لائے ہوئے ثنا خان کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں. تشریف لائیں گے برادر احمد رضا ناصری. عشق مولا عشق مولا علی جو خون میں ہے. تھوڑا تھوڑا بولیے گا سبحان اللہ ماشاء اللہ کے ساتھ. عشق مولا علی جو خون میں ہے. عشق مولا علی جو خون میں ہے. عشق مولا علی جو خون میں ہے. زندگی اس لیے سکون میں ہے. زندگی اس لیے سکون میں ہے. بالکل تازہ شعر ہے. کون سا مہینہ ہے؟ جون. ہاں اس برس تو چلے گا شیخ بہت. اس برس تو چلے
اس برس تو غدیر جون میں آواز رہیں، سلامت رہیں. ایک مطلب اور چند اشعار جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور آپ تمام اس کلام سے واقف ہیں، تمام میرے ساتھ جو ہے مل کے پڑھیں گے. ہاں عشق حیدر کی گر زمین ملے، 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 ایک مصرے میں سارا دین ملے. بہت شکریہ. ایک مصرے میں سارا دین ملے. ابھی تک پورا مجمع ساتھ نہیں ہے میرے، یہ شاید 10% مجمع بول رہا ہے، 90% ابھی بھی خاموش ہے. تو بھائی یہ غدیر کا دن ہے، بولنے کا دن ہے، آج نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ عشق حیدر کی گر زمین، عشق حیدر کی گر. مدح حاضر میں غدیر کا منظر ہے، یہ رب کا ارادہ میرے حبیب، ہے یہ رب کا ارادہ میرے حبیب، تجھے تجھ سا ہی جانشین ملے، تجھے تجھ سا ہی جانشین ملے. ہم کو بہلول بھی ملا صادق، ہم کو بہلول بھی ملا صادق، ان کو آقا منافقین ملے. بہت شکریہ، آباد رہیں. ان کو آقا منافقین ملے. خلد لیتے ہیں آنسوؤں کے عوض، خلد لیتے ہیں آنسوؤں کے عوض، تیرے دیوانے بھی ذہین ملے، تیرے دیوانے بھی ذہین ملے. مثل لات و منات اور عزیٰ، مثل لات و منات اور عزیٰ، دشمن دین ہم کو تین ملے. جو شمس زہرا کے دشمنوں کے لیے، شمس زہرا کے دشمنوں کے لیے، لعنتوں کی کوئی مشین ملے. آواز رہیں، سلامت رہیں. گزرتی صدی کی کمائی تم ہی ہو، زمانے میں بس خام جو قلب علی میں رہا زندگی بھر، وہ تھا درد کیسا یہ سمجھا ہے تم نے، جو قصر یزیدی کو لرزا رہا ہے، وہ عابد کے لہجے سے سیکھا ہے تم نے، ولایت کی جانب رسائی تم ہی ہو، زمانے میں بس خامنائی تم ہی ہو، گزرتی صدی کی کمائی تم ہی ہو، زمانے میں بس. سب کی آواز نہیں آ رہی بھائی. گزرتی صدی کی کمائی تم ہی ہو، زمانے میں بس فقیرانہ صحبت امیرانہ فطرت، غلامان حیدر میں بوسر ہو جیسے، زمانہ دکھلتا ہے ابرو کے خم سے، کھڑا قلب لشکر میں اشتر
ہو جیسے ہم مختار جیسے فدائی تم ہی ہو زمانے میں بس تم ہی ہو گزرتی صدی کی کمائے تم ہی ہو زمانے تم ہی ہو. اب خطبہ صدارت کے لیے میں بسط احترام ملتمس ہوں آج کے اس محفل کے میر محفل صدر انجمن امامیہ بلتستان حجت الاسلام والمسلمین آقا باقر حسین الحسینی سے کہ آپ یہاں تشریف لائے اور خطبہ صدارت پیش کریں. آج کا دن ولایت امیر المؤمنین علی ولایت اصلی ولایت الہی خدا احمد کو بھی ولایت حکومت جملہ چی طرح مختصر اشارہ بت خدا احمد کو اسی یہ عالم کو کائنات کو دن چس دہندی کائنات کو کنت کنزا مخفیہ فعرفت اور یہ حدیث پر ذہن یہ وقت کنت کنزا مخفیہ فعرفت ان اعرفا بس نہ دینا سانسیت پہ خزانے چکن پا سانسیت پہ خزانے چکن پا چھپے ہوئے ایک خزانہ تھا. مشیت الہی نے یہ مشیت الہی میں آیا کہ میں اپنے آپ کو پہچانواؤں میری تعارف ہو جائے میری تعارف ہو جائے. پھر خلقت کو خلق کیا مخلوقات کو خلق کیا. اب مخلوقات کو خلق کرنے کے ارادہ منشأ الہی میں جب یہ ارادہ ہوا تو خلق کرنے کے بعد اپنی ذات کو لوگوں سے تعارف کروانا تھا. جو اس کی تعریف حاصل کرے اس کے لیے انعامات تھی. جو اس کی تعریف حاصل نہ کرے اور اس کے طرف کوئی اگر نہ جائے معرفت الہی اگر حاصل مبہلست نہ رہے اس کے لیے سزا تھی اس کے لیے سزا تھی. لہٰذا یہ سزا اور جزا کی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے لوگوں کو اس کی معرفت حاصل کروانے کے لیے سب سے پہلے خداوند ذوالجلال نے مخلوقات میں پہلے اپنی خلیفے کو خلق کیا تاکہ کائنات میں ایک ایسا لحظہ بھی نہ ہو کہ حجت خدا سے خالی رہے. لہذا حکم الہی کے مطابق کیونکہ جو انتخاب کیا گیا وہ حاکم ہے وہ حکومت کرنے والا ہے وہ خلیفہ ہے وہ وسیع ہے وہ ولی ہے وہ خلیفہ ہے. لہذا کائنات میں یہ خلافت کا سلسلہ تا قیامت تک باقی رکھنے کے لیے مولا امیر المؤمنین کو انتخاب کیا. کس نے؟ خدا کی طرف سے. خدا نے انتخاب کیا. خدا نے انتخاب کر کے علی کو ولایت دی تاکہ آج یہ ولایت الہی ہے نہ کہ علی کا ولایت. علی کی شخص کی ولایت نہیں ہے یہاں پر ولایت الہی ہے. اسی لیے ہم کہتا ہے کہ علی ولی اللہ. علی خدا کا ولی ہے خدا کا نمائندہ ہے. خلیفۃ اللہ کیا خدا کا خلیفہ ہے. جو جس طرح رسول خلیفہ خدا تھا رسول ولی خدا تھا رسول منصب الہی کے خدا کی طرف سے منصوب تھا اسی طرح علی بھی منصوب الہی ہے ولی خدا ہے خلافت بھی خدا کی طرف سے ہے. لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خلیفہ ایسا ہونا چاہیے جو خدا کی طرف سے منصوب ہو
رسول کے طرف سے منسوب ہو، جو جس طرح رسول کی جو مقام ہے، جو نبیوں کے مقام ہے، جو رسالت کے مقام ہے، وہی مقام اس کے وسیع میں بھی ہونا چاہیے، اس کے وسیع میں بھی ہونا چاہیے۔ وہی علم، اس کی جو بھی علم ہو، جو رسول میں جو علم ہو، وہ تمام علوم کا مالک، وہ اس کا خلیفہ بھی وہ تمام علم کا وہ مالک ہو۔ تمام علم کا مسا علی ندک بگس پیغمبری تمام سے شجاعت یہ اللہ سے سنتے تمام شجاعت کا مسا علی ندک بگس ٹھیک لگی ہوگی میں ہو بہو رسول ان علی۔ اسی لیے جب جدھر جو مباہلینو نفس رسول کے مقام پر علی کو لے کے گیا، کوئی فرق نہیں ہے رسول نہ چوک دوسرے کسل بھی اسی ہے شیعہ صاحب اسی زیارت پر پیغمبر صاحب اسی کسل بھی ولادت پیغمبر جالا زیارت امیر المومنین، شہادت پیغمبر جالا زیارت امیر المومنین۔ ہر جگہ پر یعنی گاہ جگہ چیخن یہاں سے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین زہل و زستارے دے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین پو بینو پیغمبر ہمیشہ شاملیت بندو بینو یہاں لخصو پیغمبری من تخلقنی ضرورت نت کیا نفس رسول ہے این پیغمبری تمام خدای صاحب ذات کو اسی چیخ قسمی حکمت نہ علوم نہ درجہ نہ مقام من صلی زستارے تو تمام درجہ و مقام و علوم کن گنگا امیر المؤمنینیت پن۔ اسی لئے ہم کہتا ہے کہ علی اے انبیاء کن گنگا پس افضل ان، اے انبیاء کن گنگا پس علی افضل ان۔ دو فرزن میں کیا وسیع رسول ان، خلیفہ الہی ان، اور قیامت تک یہ فری دوی دی تسلسل پہ باقی یک پہ فری درنگ امیر المؤمنین چیزوں جو خلافت دے مقام پہ بھی خیاس یہ خدا کی طرف سے بنائے ہوئے نمائندہ ہے۔ اسی لئے قرآنی نو اگر کتاں اسی مین زیر بنار دی آیت پہ قرآنی نو کیوں سبوں غدیری نو جب علی لاقبول چھلے نو خدا رسول اکرم اسی من کنت مولا فہادا علی مولا زیر بھی وقت پہ بینو خدا احسام ذات پہ اسی جبرائیل امین نازل بسن کسر بیوز الیوم اکملت لکم دینکم درنگ اسی دین پو کامل بس درنگ نعمت پو گاماں کی درنگ ہیتی کا تمام بستر بیوت پو دی آیت پو لکھتا ہے انکار سن اگر جو کسی فرقے کا اگر ہے تو جو فرقے چگی ان لوزن جو تمام کل جہانی فرید تمام جو توحید کو ماننے والے جو رسالت کو ماننے والے سب کے لیے ہے یہ کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے۔ آج دیکھو یہی علی کو ماننے والے آج ایران اگر فلسطین کی آزادی کے لیے اگر آواز بلند کرتا ہے تو کون؟ وہی علی کو ماننے والے، وہی ایران خمینی نے آواز بلند کی، آج اس کے نائب خامنائی نے اسی کے آواز بلند کی۔ آج دنیا وہ کون ہے؟ وہی علی ولی اللہ کہنے والے ہیں۔ آج یمن اگر آزادی فلسطین کے لیے اگر وہ لڑ رہے ہیں، وہ شہید دے رہے ہیں، وہ اپنی ملک کو اگر تباہ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی تباہی برداشت کر رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ اگر وہ لڑ رہا ہے تو کون؟ وہ بھی علی ولی اللہ کہنے والے۔ آج اگر فلسطین میں اگر وہ لبنان والے اگر فلسطین کی مدد کرنے والے کون ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جو علی ولی اللہ کہنے والے ہیں۔ آؤ آج بھی ہم کہتے ہیں مسلمانوں سے آ جاؤ، آج بھی اکٹھے ہو، آؤ خامنہ کے ساتھ ملو، اس کے ہاتھ مضبوط کرو اور اس کے ساتھ ہاتھ مضبوط کر کے آ جاؤ فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے آ جاؤ۔ پھر بھی مسلمان کیا کہتا ہے؟ مصلحت کے شکار یہ واحد ایک ملک آج 5 ایٹمی طاقت کے ایٹمی پاور رکھنے والے ملکوں کے ساتھ اکیلا تنہا خامنائی ایک ہی تنہا ملک لڑ رہا ہے۔ خمینی کا اپنا جتنا عرصہ انہوں نے ایران پر رہبری کی، کہا کبھی بھی امریکہ اور اسرائیل کے سامنے جھک نہیں سکتا، یہ ذلت ہے، یہ ذلت ہے، ہیہات من الذلہ، وہی حسین کا نعرہ۔